اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے آپ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ اگر آپ ہر نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں گے تو نہ تو آپ کی جیب سے کبھی پیسے ختم ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب آپ کے لیے پیدا فرما دے گا کہ آپ کے رزق میں دن بدن بتدریج اضافہ ہوتا جائے گا، اور اللہ پاک غیب سے روزی کے اسباب بھی پیدا فرما دے گا۔ تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آپ لوگوں نے عید کی خوشیاں منائی، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اب جیسا کہ شوال المکرم کا مہینہ آ چکا ہے تو آپ نے اس مہینے میں 6 روزے رکھنے ہیں۔ جن بہنوں جن بھائیوں کے کوئی روزے قضا ہو گئے کسی عذر کی وجہ سے تو وہ شوال المکرم کے پہلے 6 دنوں کے روزے رکھ لیں، اور پہلے 6 دنوں کے اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتے تو کسی بھی دن کے وہ روزے رکھ لیں شوال المکرم کے مہینے میں۔ تو جو بھی فرض روزے ہوتے ہیں ان کی قضا لازمی ہوتی ہے، اور قضا اگر آپ نہ کریں گے تو آپ گناہ گار ٹھہریں گے، لہٰذا آپ لوگ ضرور رمضان المبارک کے جو قضا روزے ہیں وہ رکھ لیں اور نماز کی پابندی کریں۔ یہ نہیں کہ رمضان المبارک گزر گیا اب ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی، نماز کی مکمل پابندی کریں تاکہ شیطان بھی کبھی خوش نہ ہو کہ اس نے آپ کو پورا رمضان المبارک میں تنگ نہیں کیا اور اب پھر آپ اسی کے نقش قدم پر چلنے لگ گئے۔ تو اسی کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے بلکہ آپ نے عبادات اسی طرح کرنی ہے جیسا کہ رمضان المبارک میں آپ نے عبادات کی۔ رمضان المبارک میں آپ نے قرآن پاک پڑھا، رمضان المبارک میں آپ نے تسبیح و تحلیل کی، اور رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے نمازوں کی، تراویحوں کی اور دوسری سنتیں ادا کی۔ اب تراویحیں تو دوبارہ نہیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ نوافل پڑھنا چاہیں تو نوافل ضرور پڑھیں کہ نوافل کی بہت زیادہ برکات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ قرب حاصل کر لیتا ہے جو کہ نوافل پڑھتا ہے۔ تو آپ اگر زیادہ نوافل نہ بھی پڑھ سکیں تو روزانہ کی بنیاد پر آپ جب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ کے ادا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی بہت ہی عظیم ہے، وہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ ہر وقت قبول فرما لیتا ہے جب بھی وہ توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے لیے یہ چیز لازمی ہونی چاہیے کہ میں آئندہ کبھی بھی دوبارہ سے مجھے توبہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، نہ ہی میں کبھی آئندہ کوئی گناہ کروں گا اور نہ ہی آئندہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوگا۔ تو انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے، غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر یہ دل میں اس غلطی کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کو لے کر شرمندہ ضرور ہوا کریں کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، یا باری تعالیٰ ہم اس پر بہت پشیمان ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کریں، اللہ کی ذات آپ کو معاف فرما دے گی۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پر بھیج کر بہت بڑا رحم ہم پر فرمایا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی وجہ سے ہم لوگ ابھی تک عذاب الہی کے مستحق نہیں ہوئے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہم پر رحم و کرم ہے کہ جو آپ ساری رات اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آپ کیا، آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرتی۔ اس کے بعد ہمارے اولیاء کرام، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے
ولی اللہ کے نیک بندے بھی ہمارے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بخش دے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ تو بس آپ لوگ بھی یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے نماز کی پابندی ضرور کریں کہ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ بندہ نماز کی حالت میں اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے، چاہے وہ میٹھی میٹھی باتیں ہوں، تو چاہے اپنے گلے شکوے وہ نکال رہا ہو، چاہے کوئی بھی بات ہو، تو اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے گفتگو کریں، اللہ کی ذات کے آگے سے مانگیں، اللہ سے مانگیں اور کسی سے نہ مانگیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ سننے والا ہے، اپنے بندے کی حاجات سننے والا ہے، تو اپنے وقت کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ، تو نے جو یہ شوال المکرم کا مبارک مہینہ ہم میں جاری کیا ہے، اس مہینے میں بھی اسی طرح ہم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، جیسا کہ تو نے رمضان المبارک میں ہم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ آپ کو صبح کھانے کو ملا، آپ کو افطاری کے وقت اچھا کھانے کو ملا، آپ ان لوگوں میں سے ہو جو کہ لوگوں کو دیتے ہو۔ ہمیشہ یہی دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ ہمیں دینے والے ہاتھوں میں سے بنا دے۔ تو بس اللہ کی ذات آپ پر رحم فرمائے گی، اور آپ جو اپنے ہاتھوں سے رزق دو گے، آپ جو اپنے ہاتھوں سے کسی کو کوئی لباس دو گے، تو وہ لباس جب تک اس بندے کے جسم کے اوپر رہے گا تب تک آپ کے لیے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو آپ اپنا صدقہ اتارنا چاہتے ہیں، آج ہی ایک دفعہ پہنا ہوا لباس، یا آپ نے جو اپنے لیے کپڑے سلوائے ہیں، یا 2 دفعہ 3 دفعہ پہنا ہوا لباس اتاریں، اور اسے جو ہے وہ کسی بھی غریب بہن یا بھائی کو دے دیں۔ اب جب تک اس کے جسم پر وہ لباس رہے گا، آپ کے اوپر سے صدقہ بھی اتر جائے گا، اور جو بھی اس کے جسم پہ جب تک وہ لباس رہے گا، آپ کے گناہ بھی چڑھتے رہیں گے، اور فرشتے بھی آپ کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے، اور آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ تو آپ لوگوں نے رمضان المبارک میں جو عبادات کی، اللہ کی ذات کے آگے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ عبادات قبول فرمائے۔ اب اسی طرح ہم آپ کے لیے آج کے دن ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، بہت ہی پاورفل، بہت ہی بابرکت ترین یہ وظیفہ ہے۔ تو جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد، آپ کسی بھی ایک نماز کے بعد اگر یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، ہر فرض نماز کے بعد نہ بھی پڑھ سکیں تو یہ نیت کر لیں کہ کسی بھی ایک نماز کے بعد، چاہے وہ مغرب کی نماز ہو، ویسے اگر آپ اس کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں تو یہ بہت ہی زیادہ پاورفل رہے گا، اور فوری طور پر آپ کی یہ حاجت پوری ہوگی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد قبلہ کی طرف آپ نے چہرہ کر لینا ہے، اور 41 بار یا حفیظو یا حفیظو یا رقیبو یا مجیبو یا اللہ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر سے سن لیجئے، روزانہ مغرب کی نماز کے بعد قبلہ کی طرف رخ کر کے 41 بار یا حفیظو یا حفیظو یا رقیبو یا مجیبو یا اللہ اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد کم از کم 10 منٹ تک لگاتار درود پاک پڑھیں، اور 10 منٹ تک لگاتار اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے رزق میں اضافے کے لیے دعا مانگیں۔ تو آپ اس کو اگر پڑھ کے اپنے پیسوں پر دم کر دو گے تو روزانہ آپ نے ایسا ہی کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے آپ کے جو جیب میں پیسے ہوں گے وہ کبھی بھی ختم نہ ہوں گے۔ کوشش کریں جب بھی آپ کو سیلری ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، آپ ان پیسوں پر یہ الفاظ 41 مرتبہ ایسے ہی مغرب کی نماز کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر پڑھ لیں، تو آپ کے وہ پیسے ختم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھتے جائیں گے، اور اس میں اللہ اتنی برکت پیدا فرما دے گا کہ وہ پیسے آپ کے کبھی بھی ختم نہ ہوں گے، اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غیب سے رزق کے اسباب پیدا فرما دے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جن بہنوں بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام خصوصی دعا میں
شامل کیا گیا ہے۔ تو میرے وہ بہن بھائی، میرے وہ پریشان بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعاؤں میں حصہ لیا ہے، تو ان کے لیے ہم نے دعاؤں کا خاص ان کا نام لے کر اہتمام کروایا ہے۔ تو آپ لوگ مزید اپنا نام دعاؤں میں شامل کروانے کے لیے کمنٹ سیشن میں اپنا نام اور اس کے ساتھ اپنا مسئلہ وہ ضرور لکھیں۔ آپ کا نام لے کے خصوصی دعا کا اہتمام بھی کروایا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی بہن بھائی نے اپنی کاٹ کروانی ہو، کارڈ کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کو کوئی نظر بد ہے، اگر رشتے کی بندش ہے، اولاد کی بندش ہے، تو اس کی ایک کارڈ کروائی جاتی ہے۔ تو اس بندے کا آپ نے اگر اپنی کارڈ کروانی ہے تو اپنا اور اپنی والدہ کا مکمل نام لکھ کے سینڈ کریں۔ آپ کی کارڈ کروائی جائے گی، آپ کے مسائل کا حل آپ کو بتایا جائے گا۔ تو روزانہ صرف 2 لوگوں کی کارڈ کروائی جائے گی۔ اگر آپ لوگ نے کروانی ہے تو اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کریں اور نیچے لکھیں کہ میں نے کارڈ کروانی ہے اس مسئلے کی، تو انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو آپ لوگ بھی ہمارا اسی طرح سے ساتھ دیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔